تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے مقدس کلام میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ ایک گروہ کے تعارف میں بیان کیا ہے۔ آج دنیا میں ہر طرح کے انسان، ہر ایک طرح کی مخلوق موجود ہے، لیکن ہر ایک مخلوق کو کسی نہ کسی کا خوف ضرور ہے۔ اگر وہ کمزور ہے تو اسے طاقتور سے خوف ہے، وہ طاقتور سے ڈر رہا ہے، اور اگر وہ طاقتور ہے تو کوئی اس سے اوپر جو زیادہ پاور رکھنے والا ہے وہ اس سے ڈر رہا ہے۔ اگر آپ درختوں کو دیکھیں تو درخت ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کوئی کلہاڑی لے کے انہیں کاٹنے والا نہ آ جائے۔ اگر پہاڑوں کو دیکھیں تو وہ اس فکر میں ہیں، وہ اس خوف میں ہے کہ کوئی ان پہاڑوں کو توڑ کر مورتیاں بنانے والا نہ آئے۔ ہر ایک انسان کسی نہ کسی چیز کے خوف میں اور ڈر میں مبتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کو نہ کسی چیز کا ڈر ہے نہ کسی چیز کا حزن ہے۔ ڈر کہتے ہیں کہ آنے والی وقت میں کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہو، اس سے انسان ڈر جائے، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے۔ اور حزن کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں، پچھلے زمانے میں کوئی ایسا حادثہ گزرا ہو کہ جس کا انسان کے سینے پر ایک رنج باقی رہ گیا ہو، اسے حزن کہا جاتا ہے۔ یہاں دونوں کی نفی فرما دی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ ڈر ہے نہ حزن ہے، نہ انہیں آنے والی کسی مصیبت کا خوف ہے، نہ پچھلے کسی حادثے کا ان کے سینوں پر غم ہے، نہ رنج ہے۔ اس لیے خطاب فرمایا تو پہلے سب کو متنبع کیا، آگاہ کیا۔ اللہ یہ آگاہ کرنے اور متنبع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کر کے سب کو متنبع کیا کہ اب جو ٹاپک بیان ہو رہا ہے بڑا سنجیدہ ہے اور اسے غور سے سنا جائے۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی اس جماعت جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے ان کا ذکر فرمایا کہ بے شک جو میرے ولی ہیں، جو لوگ میرا قرب رکھنے والے ہیں، جن کو میں اپنے قریب رکھتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر ہے، نہ رنج ہے، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ وہ اس طرح کے کس طرح سے ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں۔ ہر انسان کو تو کسی نہ کسی کا خوف ہے، کسی نہ کسی چیز کا ڈر میں ہر انسان مبتلا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے کیوں ہیں کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا ان کے اوپر رنج و غم نہیں ہے، انہیں کسی چیز کا غم ان کے سینوں پر بوجھ نہیں بنتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے قریب کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب میں ڈھانپ لیا ہے، اور جن کو اللہ اپنے قرب میں کر لے پھر کائنات کا کوئی بھی غم اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ جس کو اللہ اپنے قرب میں لے لے، اپنے سایہ کرم میں جن لوگوں کو لے لے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتیں اس شخص کے اعضاء میں ڈال دیتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہاں وہ شخص حالانکہ اپنی زبان سے اپنے الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے الفاظ میں کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی چیز پکڑتا ہے، کوئی بھی کام لیتا ہے تو وہ کام وہ کر تو وہ رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈال دی ہے۔ پھر وہ اپنے پیروں سے وہ خود اپنی مرضی سے چل رہا ہے، لیکن اس کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ڈال دیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اپنے بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنے قرب و جوار میں جب اس بندے کو ڈھانپ لیتا ہے، اس وقت بندے کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے
مقدس کلام میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا، ان کی یہ صفت بیان کی، اور اس کے بعد بتایا بھی کہ ان لوگوں کی پہچان کیسے کی جائے، کس طرح سے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان مقام تک پہنچ چکے ہیں، ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے، وہ کس طرح پتہ کیا جائے۔ تو اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جنہیں کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا رنج ان کے سینوں پر بوجھ نہیں بنتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے سینوں میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رہتا ہے۔ یہ دو صفتیں بھی اللہ نے بیان کر دی، پہلے ان کا ذکر کیا، ان کی تعارف، ان کو جو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جو عظمت عطا کی ہے، اس کا بیان فرمایا، اور پھر آخر میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہوں گے اور اللہ سے خوب ڈرنے والے ہوں گے۔ یہ دو صفتیں بیان کر دی، اور یہ جو دو صفتیں ہیں، یہ جو اخلاق کے دو پہلو ہیں، یہ ایسے پہلو ہیں کہ اگر ان کو وسیع کیا جائے، ان کی اگر تفسیر بیان کی جائے تو پورا دین و ایمان انہی دو میں سما جائے گا۔ یہ دو صفت، یہ دو اوصاف اتنی وسعت رکھتے ہیں، اتنی اس کے اندر وسعت ہے کہ اگر ان کو پھیلایا جائے تو اس کے اندر پورا دین آ سکتا ہے۔ ان دو چیزوں میں کون سی دو چیز؟ ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ یہ دو دین و اسلام کے ایسے اہم پہلو ہیں کہ ان کے اندر گویا پورا اسلام سمیٹا ہوا، پورا دین و مذہب اس کے اندر آ گیا۔ یہ کس طرح سے؟ ایمان دیکھیں کہ ایمان کس طرح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، ہر ایک اس چیز پر ایمان کہ جس چیز کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ وہ ایمان، کتنا ایمان؟ کیا صرف تسلیم کر لینے جتنا ایمان نہیں، یہ ایمان اور اسلام کا اہم رکن ہے، اس کے بغیر تو اسلام مکمل ہی نہیں ہو رہا۔ یہ ایمان وہ کہ جو مکمل ایمان ہو، کہ کیسی بھی مصیبت کچھ بھی آ جائے، بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ ایمان ان سب چیزوں پر بھاری ہو، ان ساری مصیبتوں پر، سارے تکلیفوں پر، سارے غموں پر وہ ایمان بھاری ہو۔ وہ ایمان کامل ایمان ہے۔ اس کی مثال آپ کو دوں تو وہ مثال کون سی ہے؟ وہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ کہ جب آپ کو نار نمرود میں آتش کدے میں ڈالا جا رہا تھا، منجنیق میں باندھ کر کھینچ دیا گیا، ابھی چند لمحوں میں آپ آگ میں جانے والے تھے، اس سے پہلے آ کر فرشتوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آسمانوں سے ایسی بارش برسائیں کہ وہ آگ سرد ہو جائے۔ دوسرے فرشتوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ایسی ہوا چلائیں کہ یہ آگ یہاں سے اڑا کر دور لے جائیں، اس کا کوئی ذرہ تک باقی نہ بچے۔ تمام فرشتوں نے الگ الگ باتیں کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ یہاں سے ہمیں ایمان اور اللہ پر یقین کا درس نصیب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کہا یہ تم یہاں آئے ہو تو اپنی مرضی سے آئے ہو یا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا نہیں، ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، آپ ابھی آگ میں ڈالے جانے والے ہیں، ہمیں یہ خیال ہوا کہ اگر آپ حکم دے دیں تو ہم آپ کی اس تکلیف کو دور کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو یہ جانتے ہو، بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے یا نہیں؟ کیا وہ جانتا ہے کہ ابراہیم ابھی آگ میں ڈالا جانے والا ہے؟ کیا وہ میرے حال سے باخبر ہے یا نہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے آپ کس حال میں ہیں، کس کیفیت میں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ جانتا ہے اور اگر اس کی یہ مرضی ہے تو ابراہیم کو اللہ کی مرضی پر آگ میں ڈال دیا جانا یہ ابراہیم کو منظور ہے، یہ ایمان ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی اگر وہ ایمان
ہمارا ہو جائے تو آج بھی آگ میں وہ طاقت ہے کہ وہ اسی انداز پر سرد ہو جائے جس انداز سے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان بھی ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا. وہ یہ شرط ہے، وہ ایمان ہونا چاہیے جو آپ کا ایمان تھا. یہ ان کے ایمان ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کچھ بھی ہو جائے اللہ پر ایسا اعتبار، ایسا یقین ہو کہ اس کے سامنے کوئی ایک چیز یا کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہ پیدا ہو. اتنا اللہ پر یقین ہو. کیوں نہ ہو؟ اللہ نے تو فرما دیا نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس سے زیادہ ایمان تازہ کرنے کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رب فرما رہا ہے کہ تمہارا جو رب ہے وہ ایسا رب ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے پر قادر ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی قدرت سے باہر ہو، ہر چیز پر وہ قادر ہے. جب اس بات پر ایمان ہو تو دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیوں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان، اس درجے کا ایمان بھی پیدا ہونا چاہیے. پھر تقویٰ کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسا؟ دو صفتیں بیان کی، ایک تو ایمان، اور اس کا درس ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے. اور تقویٰ اور خوف، اس کا درس ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے نصیب ہوتا ہے. وہ کس طرح سے؟ کہا یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے 7 کمروں میں، ایک کمرے میں دوسرا کمرہ، اس میں تیسرا کمرہ، اس میں چوتھا، اس طرح 7 کمروں میں 7ویں کمرے میں جا کر جب اس نے دروازے بند کر دیے اور اپنا اس کا جو معبود تھا اس معبود پہ اس نے کپڑا ڈال دیا، اور زلیخا نے کہا ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ، اب یہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اب کیوں جھجک رہے ہو، اب تو میرے قریب آ جاؤ. جب اس چیز کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کہا زلیخا تمہارا بت جو بے جان ہے، تمہیں اس سے اتنی حیا آتی ہے، تم نے اس پر پردہ ڈال دیا کہ اس کی نگاہ تک تم پر نہ پڑے. تو خیال کرو کہ میرا رب تو وہ ہے کہ 7 کمرے کیا ہے، کوئی تحت الثری میں جا کر بھی کوئی ایک ذرہ برابر حرکت کر کے دکھائے، وہ ہر ایک حالت کو، ہر ایک کیفیت کو جانتا ہے. جب اتنا کیفیت والا ہو، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا میرا رب ہے، تو میں اس رب کی حیا کیوں نہ کروں؟ میں اس رب سے کیوں نہ ڈروں جو ہر حال میں مجھے دیکھتا ہے، جو میرے حال سے باخبر ہے. جب ایسا تقویٰ ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام جب اس کمرے سے نکلے ہیں، کمرے کے دروازے کے قریب پہنچتے تو تالے ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتے. اس سارے کمروں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے. اور اس کی گواہی کس نے دی؟ جب ایسا تقوی کا آپ نے مظاہرہ کیا تو آپ کی شہادت اور آپ کی پاک دامن کی گواہی چند ماہ کے دودھ پیتے بچے نے پالنے میں سے بول کر کہا، یقیناً یوسف پر کوئی الزام نہ لگایا جائے، وہ ان پر کوئی جرم نہ لگایا جائے. یہ زلیخا کا کرتوت تھا جو اس نے آپ پر الزام لگایا. یہ تقوی کا معیار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی کیفیت ہے کہ جو ہر حال میں اس طرح سے ہونی چاہیے. ہر ایک لمحہ یہ کیفیت بندے پر طاری رہنی چاہیے. یہ 2 صفتیں یہ اتنی وسیع ہیں کہ اس کے اندر آپ اگر شامل کرتے جائیں تو اسلام کے جتنے بھی اہم پہلو ہیں وہ تمام پہلو ان 2 چیزوں میں، ان 2 اوصاف میں شامل ہیں. یہ 2 اتنی وسیع موضوع اسلام کے ہیں، تقویٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جبرائیل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندے کا ایمان اور تقویٰ کیسا ہونا چاہیے. اس بات کی دلیل ہمیں حدیث جبرائیل سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے اور آپ نے چند اسلام اور دین اور مذہب کے متعلق سوالات کر کر ہم لوگوں کے لیے یہ ایک پروانہ حضور علیہ السلام کی زبان سے سنا دیا. آپ کی زبان مبارک سے یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئی. یہ جبرائیل علیہ السلام کے سوال کرنے کی بنا پر ان سوالوں میں ایک سوال جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ بندہ
عبادت کر رہا ہو تو اس کی حالت، اس کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہو. کہا اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو یہ حالت تو کم سے کم اس کی ہونی چاہیے کہ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دو کیفیتیں. پہلی تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ بندے کا حال یہ ہو کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دیکھ رہا ہو. اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو دوسری حالت یہ ہے کہ اسے یہ یقین ہو کہ میں جس حال میں کھڑا ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس حال سے واقف ہے. اور جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں انہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر رکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے نصیب ہوتے ہیں. اور اس کی مثال، اس کی سب سے بڑی مثال تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ذات ہے کہ آپ سے کسی نے منبر نور پر جلوہ افروز تھے، کسی نے اٹھ کر سوال کیا تھا، کہا علی یہ تو بتاؤ، تم بڑی بات کرتے ہو، اب یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ خدا کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تب مولا کائنات نے کہا تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، علی ایک سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھ لے، جب تک اس کا دیدار نہ کر لے علی کا دوسرا سجدہ نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے. جن کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے پھر ساری کائنات، ساری چیزیں، ہر مخلوقات ان کے تابع کر دی جاتی ہے، پھر ساری چیزوں کو ان کے تابع کر دیا جاتا ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ خودی کو بلند کرنا کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں پہنچانا ہے، اس کے قرب کو حاصل کرنا ہے کہ اس کا قرب جب بندے کو حاصل ہو جاتا ہے پھر اس بندے کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ نہ اسے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کا فیصلہ جب ہونے والا ہوتا ہے تب اللہ بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے؟ جو تیری رضا ہو وہی تیری تقدیر لکھ دی جائے، وہی تیرا مقدر بنا دیا جائے. پھر جو بندہ چاہتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا معاملہ فرماتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ قرب حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ ساری باتیں سن کر عام طور سے لوگوں کو کیا خیال ہوتا ہے، ہمیں کیا خیال ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کوئی ہمارے بس کی نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا، یہ تو وہی کر سکتے تھے، یہ کوئی ہمارے بس کے کام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ولیوں کے بس کی بات تھی، انہوں نے کر دیا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک بڑا ہی بہترین جملہ، وہ فرماتے ہم رجال و نحن رجال. کہاں کیا بات ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، نہ انسان ہونے میں تو کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ساری چیزیں، نعمتیں انہیں بھی عطا ہوتی تھی، ہمیں بھی عطا ہوتی ہے. ساری چیزیں ان کو بھی عطا کی گئی تھی، ہمیں بھی عطا کی گئی ہے. جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کر وہ مقام حاصل کر دیا ہے تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ یقیناً حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور اللہ پر کامل ایمان، اور دوسرا ہر وقت خوف اور تقوی کا دامن ساتھ رہے. کوئی بھی اعمال آپ انجام دے رہے ہوں، ہر ایک اعمال کے انجام دینے کے وقت ہر وقت تقوی کا یہ پہلو سامنے رہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی بھی حال میں ہے، وہ ہمیں ہر حال میں ہر ایک عمل کو کرتے ہوئے ہر ایک کیفیت کو وہ جانتا ہے. وہ ہر ارادے کو، ہر نیت کو، ہر خیال کو، ہر آنے والے ایک ایک خیال کو اور اس کی ہر ایک باریکی کو وہ اس طرح سے جانتا ہے. وہ جس طرح سے ساری چیزیں اس کے سامنے روشن ہیں. یہ اس بات پر جب ایمان مضبوط ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو جائے تو یقیناً زندگی اس قدر حسین ترین ہو جائے گی. یہ باقی اسلام کے جتنے ارکان ہیں یہ ساری چیزیں ان دو چیزوں میں سمیٹ سکتی ہیں. اگر ان دو چیزوں پر کوئی کامل یقین کر لے، اس پر عمل پیدا ہو جائے، اس پر عمل کرنے لگ جائے
اب ان اسلام کے ساری ارکان پر اپنے آپ عمل کرنے لگ جائے گا۔ یہ دو چیزیں اتنی وسیع ہیں، اتنی مختصر ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی وسعت ہے، ان دو پر ایمان و یقین رکھ کر بندہ کامل ایمان و اسلام پر اس کا عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن ان دو چیزوں پر یقین پیدا کریں، یہی دو اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کے بیان کیے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہر وقت تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سچی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی میں زندگی نصیب فرمائے، حضور کی غلامی میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو غفور رحیم۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔ کہ انا میں پھر ایک بار عورتوں کا اجتماع تاریخ 11/5/2025 بروز اتوار صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک میمن جماعت خانے میں رکھا گیا، کوٹ وستار۔ عورتوں کا اجتماع رکھا گیا ہے، لہٰذا اپنے گھر کی عورتوں کو ضرور شرکت کی دعوت دیں، اور عورتوں کے لیے دوپہر میں کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ یہ عورتوں کا اجتماع رکھا گیا ہے میمن جماعت خانے میں 11 تاریخ بروز اتوار صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک یہ اجتماع چلے گا، اور مردوں کا اور مرد حضرات کے لیے بھی اسی دن دوپہر کو 4 بجے سے عشاء کی نماز تک جمعہ مسجد میں اجتماع رکھا گیا ہے، اور اس اجتماع میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت فرمائیں۔ ایک اور خاص اعلان سماعت فرمائیں کہ اس سال رمضان شریف میں 10 سال تک کے عمر کے جن بچوں نے بھی ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، ان کے والد سنیچر عشاء تک اپنے علاقے کی مساجد کے امام صاحب کو اپنے بچے یا بچی کا نام لکھوا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گل پوشی اور انعام سے نوازا جائے گا۔ لڑکیوں کے لیے جمعہ مسجد میں، اور لڑکوں کے لیے جمعہ مسجد میں، اور لڑکیوں کے لیے میمن جماعت خانے میں۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں وہ سنتیں ادا ہوں۔